السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ حنفی کا تفصیلی تعارف بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی حفاظت اور امت کی رہنمائی کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ انہی جلیل القدر ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہایت نمایاں ہے۔ آپ کو فقہ، اجتہاد، تقوی، عبادت اور علمی بصیرت میں بلند مقام حاصل تھا۔ آپ نے ایسے اصول مرتب کیے جن کی بنیاد پر بے شمار شرعی مسائل کا حل پیش کیا گیا اور جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف: آپ کا نام نعمان بن ثابت، مشہور لقب امام اعظم، ولادت 80 ہجری کوفہ میں ہوئی، وصال 150 ہجری بغداد میں ہوئی۔ آپ نے تابعین کے زمانے کو پایا اور متعدد جلیل القدر علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ تجارت کے ساتھ ساتھ تدریس، تحقیق اور فقہی اجتہاد میں مشغول رہے اور اپنی زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دی۔ فقہ کا مفہوم: لفظ فقہ کے معنی گہری سمجھ اور بصیرت کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں فقہ سے مراد قرآن اور سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور زندگی کے عملی مسائل کا حل معلوم کرنا ہے۔ عبادات، معاملات، نکاح، طلاق، تجارت، وراثت، اخلاق اور معاشرت سب فقہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ فقہ حنفی کی بنیادیں: امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہی مسائل میں درج ان ترتیب کو اختیار فرمایا۔ نمبر 1، قرآن مجید۔ ہر مسئلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لی جاتی تھی، کیونکہ یہی شریعت کا اولین ماخذ ہے۔ نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن میں صریح حکم نہ ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت سے استدلال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، اجماع۔ صحابہ کرام یا امت کے معتبر علماء کے اتفاق کو شرعی دلیل کے طور پر اہمیت دی جاتی تھی۔ نمبر 4، آثار صحابہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اور فیصلوں سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی تھی، کیونکہ وہ دین کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے تھے۔ نمبر 5، قیاس۔ جن مسائل میں واضح نص موجود نہ ہو، ان میں قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں مشابہ مسائل پر قیاس کر کے حکم اخذ کیا جاتا تھا۔ نمبر 6، استحسان۔ بعض مواقع پر زیادہ مضبوط شرعی مصلحت اور انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اجتہاد کو اختیار کیا جاتا
جس کی بنیاد معتبر شرعی اصولوں پر ہو۔ نمبر 7، عرف صحیح، لوگوں کے جائز اور شریعت سے ہم آہنگ رواج کو بھی بعض معاملات میں ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اجتہاد، آپ کسی مسئلے میں جلد فتویٰ نہیں دیتے تھے، پہلے قرآن و حدیث میں غور فرماتے، پھر صحابہ کے آثار کا جائزہ لیتے، اس کے بعد اپنے ممتاز شاگردوں کے ساتھ علمی مذاکرہ کرتے۔ کئی مرتبے ایک مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی، پھر دلائل کی بنیاد پر راجح رائے اختیار کی جاتی۔ علمی و اخلاقی صفات، تقوی اور پرہیزگاری، سچائی اور امانت، عاجزی اور انکساری، عبادت گزاری اور تہجد کی پابندی، سخاوت اور لوگوں کی مالی مدد، اختلاف کے باوجود دوسروں کے احترام کا جذبہ فقہ حنفی کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ فقہ حنفی کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: قرآن و سنت سے مضبوط وابستگی، نظم، اصول استنباط، نئے پیش آنے والے مسائل کا اجتہادی حل، عبادات اور معاملات دونوں میں جامع رہنمائی، آسانی، اعتدال اور حکمت کو ملحوظ رکھنا، امت کے مختلف حالات اور ضروریات کو سامنے رکھ کر مسائل کی تحقیق۔ ممتاز شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے آپ کے علمی ورثے کو محفوظ کیا، جن میں خصوصاً امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ظفر بن حزیل، امام حسن بن زیاد کا نام نمایاں ہے۔ فقہ حنفی کی خدمات، عبادات کے احکام کی تفصیل، تجارت اور مالی معاملات کے اصول، نکاح، طلاق اور خاندانی قوانین، وراثت کے مسائل، عدالتی اور معاشرتی معاملات، وقف، وصیت اور دیگر شرعی احکام کی تدوین۔ امت میں قبولیت صدیوں سے بر صغیر، وسطی ایشیا، ترکی، افغانستان اور دنیا کے مختلف خطوں میں لاکھوں علماء اور کروڑوں مسلمان فقہ حنفی سے استفادہ کرتے آئے ہیں۔ اس فقہی مکتب نے اسلامی قانون کی تدوین اور تدریس میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن و سنت سے استدلال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں، پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مراجع و حوالہ جات، قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 59، صحیح بخاری حدیث نمبر 71، صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ الانتقاء فی فضائل الثلاثہ الائمۃ الفقہاء، امام ابن عبد البر سیر اعلام النبلا، امام ذہبی، تاریخ بغداد، امام خطیب بغدادی، مناقب امام العظم ابی حنیفہ موفق المکی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم، تقوی اور گہری فقہی بصیرت کے ذریعے
امت مسلمہ کو ایک عظیم علمی سرمایہ عطا کیا۔ ان کی فقہ قرآن و سنت اور معتبر اجتہادی اصولوں پر قائم ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کی دینی اور عملی زندگی میں رہنمائی کا اہم ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی بہترین خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما، ہمیں ان کے علم و فقہ سے نفع پہنچا، ہمیں قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں اخلاص، نافع علم اور نیک عمل عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور تقوی پر فرما، اور ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اپنی رحمت سے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔